آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کو یہ فرمائے کہ میرے غلام، میرے بندے، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اور رب نے یہ مقام، یہ اعزاز اپنے بندے کو عطا کیا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا سارے اعمال افضل ہیں، لیکن سب سے بہترین عمل جو اسے جہنم سے زیادہ نجات دلائے گا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جہنم سے آزادی، اللہ کے عذاب سے آزادی اللہ کا ذکر ہی دلائے گا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے؟ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت، ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ایک شخص آیا، اس نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں ہمیشہ کرتا رہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں ہمیشہ کرتا رہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے بندے تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور زبان جس پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا وہ زبان اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہم فضولیات میں بیٹھ کر گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن اگر وہی گفتگو کے دوران ہی ہم اللہ کا ذکر بھی کر لیں، خاموشی اختیار کر کے دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ مجلس ہمارے لیے عظیم بن جائے گی۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے، اکثر میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ میں بھی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقعد التسبیح بیمینہ، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ پر تسبیح پڑھ رہے تھے، اسی ہاتھ پر سبحان اللہ پڑھیں، اسی ہاتھ پر الحمدللہ پڑھیں، اسی ہاتھ پر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی ہر اچھا کام اپنے سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اب یہ ہاتھ ہیلپنگ کے لیے ہے، تسبیح پڑھنی سیدھے ہاتھ پہ ہے۔ ہاں ایک بندہ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، تو اس ہاتھ پہ گن سکتا ہے کہ 15 دفعہ تسبیح ہو گئی، ادھر گن لے، 30 دفعہ ہوگی پھر گن لے، لیکن پڑھنی سیدھے ہاتھ پہ ہے۔ ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ جو مڑکے والی تسبیح ہوتے ہیں اس پر لوگ پڑھتے ہیں، حضرات ذی وقار اس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں آتا۔ یہ تسبیح صرف اس لیے وہ بزرگ استعمال کرتے ہیں جو بھول جاتے ہیں۔ اگر تو آپ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہم پابندی نہیں لگاتے۔ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر تسبیح کی پڑھنے کا سنت طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پر بتلایا ہے اور سیدھے ہاتھ پر بتلایا ہے۔ اور تسبیح جو گننے والی ہیں وہ آپ اس پہ مختصر گن سکتے ہیں، اور جو تسبیح آپ نے زیادہ پڑھنی ہے وہ بغیر گن کے پڑھ لیا کریں۔ وہ شاعر نے اپنے ہی انداز میں کہا نا جی، زاہدوں نے مفت میں الزام لیا ہے، زاہدوں نے مفت میں الزام لیا ہے، تسبیح سے عبث کا کام لیا ہے، یہ وہ نام ہے جو بغیر گن کے لیا جائے۔ اللہ کا نام یہ وہ نام ہے جو بغیر گن کے لیا جائے، گن کے لیا تو کیا نام لیا ہے۔ تو ذکر کریں
جو مختصر جو بتلایا گیا وہ گن لیں، اور جس کی کوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے تو پڑھتے رہیں، زبان پر مٹھاس جاری رکھیں، اور یہ مٹھاس کل قیامت کے دن آپ کو محسوس ہوگی، اور دنیا کے اندر تو محسوس ہوگی، اس کا فائدہ کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔